خداوند کو اس کو صلیب دے دی, اس کو قتل کر دیا, لیکن ہمارے خداوند نے اسے زندہ کر کے خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا. ہاللیلویا. اسے خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا. لکھا ان کے دلوں پر چوٹ لگی, انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں. مقدس پطرس نے یہ تو نہیں کہا کفارہ ہو گیا بھائی جی, اس نے جہان سے ایسا پیار کیا. منی بائبل ہے, یہ کہتے ہیں یورپ کے اندر کے بات سے رکھ لو. اس نے جہان سے ایسا پیار کیا کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا, تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. کیا 3000 لوگوں کے لیے یہ کفارہ نہیں تھا؟ کیا ان کے لیے یہ بلڈ نہیں تھا؟ اس نے قوموں, امتوں اور جہانوں سے پیار کیا ہے. پھر میں نے ایک بہت بڑی بھیڑ دیکھی, بہت بڑی بھیڑ. مکاشفہ 7 باب میں لکھا ہے پہلے 12 قبیلوں کے نام ہیں, 12,000 پر مہر کر دی گئی ہے, اور اس کے بعد قوموں اور قبیلوں میں سے ایک بہت بڑی بھیڑ جس کا شمار نہیں ہو سکتا, جنہوں نے سفید جامے پہنے ہوئے, ان گنت. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. مقدس پطرس نے ان کو یہ کہا تم توبہ کرو. پہلا سٹیپ یاد رکھیے, تم توبہ کرو. المسیح کے علاوہ ہر ایک کو توبہ کرنی ہے. مسیح کو کوئی ضرورت نہیں توبہ کرنے کی. زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں سب نے گناہ کیا اور خداوند کے جلال سے محروم ہیں, لیکن اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے مفت میں راستباز ٹھہرا دیے جاتے ہیں. ہاللیلویا. آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں, آپ کو یروشلم جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ کسی پہاڑ پر جانے کی ضرورت ہے. لوگ خواہش کرتے ہیں, جانا چاہتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں یردن دے وچ ہی جا کے بپتسمہ لینا چاہیے. کیوں؟ وہ تو پوری زمین کا مالک ہے. اس نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. میتھیو چیپٹر 28 ورسز 19 and 20. ارشاد اعظم گریٹ کمیشن کے اندر اس نے 11 کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم اس طرح سے ان کو شاگرد بنانا ہے, ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے. آپ مقدس پطرس نے عزیزو باپ بیٹے اور روح القدس کا نام نہیں دیا. انہوں نے 3000 کو انہوں نے کہا توبہ کرو اور تم اس سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو روح القدس انعام میں پاؤ گے. یہ وعدہ تم سے ہے, تمہاری اولاد سے ہے اور ان دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا. ہاللیلویا. وہ کہتے ہیں تم نے نہیں, میں نے تمہیں چنا اور ادا کیا ہے. ہماری کوئی حیثیت نہیں عزیزو, یہ اس کا فضل ہوا ہے کہ اس نے مجھ جیسے دنیا کے سب سے نکمے, کمزور, بے وقوف اور بے وجود انسان کو گھوڑے پر سے اٹھایا ہے اور اپنے لوگوں میں شمار کر لیا. میں اس کا شکر اور اس کے قادر نام کی تعریف کرتا ہوں. یہ مقدس پطرس نے یہ پہلی جو کلیسیا جسے رسولی کلیسیا کہتے ہیں ان کو 3 سٹیپ بتائے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے 4 سٹیپ اور بھی بتا دیے. اسی چیپٹر کے اندر پڑھ کر دیکھیے, وہاں پر لکھا ہے کہ وہ رسولوں سے تعلیم پانے, روٹی توڑنے, دعا کرنے اور رفاقت رکھنے میں مشغول رہے. 7 سٹیپس. یہ بہت ضروری ہے ہر ایک ایماندار کے لیے. اس کے بغیر ہماری نجات مکمل نہیں ہے. اس کو لینے کے لیے ہمیں روح القدس کی برکت پانا ضروری ہے, توبہ کرنا ضروری ہے, گناہوں کی اپنے گناہوں کی معافی, کیونکہ نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے. ہاللیلویا. اور یہی بات مقدس مرکز اسکول میں لکھتے ہیں, مرکز 16 میں لکھا ہے جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا. کلام کہتا ہے, مقدس مرکز نے وہی فارمولا دیا ہے, مقدس پطرس نے وہی فارمولا, اور مقدس پالوس نے ہر بات کو 2-3 گواہوں سے تو ہمیں ثبوت دینا ہے نا, کیونکہ موسیٰ کو یہی کہا گیا تھا نا کہ تیرے اندر کوئی بھی جھگڑا ہو, روحانی جھگڑا ہو یا جسمانی جھگڑا ہو, تو 2-3 گواہوں کی گواہی ضرور لے لینا. تو یہی بات مقدس پالوس رسول نے بھی دیکھا کہ مقدس پالوس رسول آیا, دوسری سب سے اپولوس آیا ہے, اور انہوں نے کچھ شاگردوں کو دے کر کہا کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا؟ انہوں نے کہا ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ روح القدس نازل ہو چکا ہے. انہوں نے کہا پاس تم نے کس کے نام کا بپتسمہ لیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ یوحنا کے نام کا. انہوں نے کہا یوحنا نے تو خود کہا تھا جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے, وہ تمہیں روح القدس اور آنکھ سے بپتسمہ دے گا. روح القدس اور آنکھ سے, روح القدس اور آنکھ سے. پس دوبارہ ان کو یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ دیا گیا ہے, اور ان پر خدا کے خادم نے ہاتھ رکھے اور وہ غیر زبانیں بولنے لگے اور ساتھ نبوت بھی شروع کر دی. ہاللیلویا. یہ ہے کلام پاک کی سچائی. اس کو جیسے لکھا ہے مجھے اور آپ کو, اگر اس طرح سے ہم نے کلام پر عمل نہیں کیا تو میں آپ سے معافی سے یہ کہتا ہوں کہ وہ خمیر گناہ کا باقی ہے. اس کو نکالنے کے لیے اگر آج تم اس کی آواز کو سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو. یہ کلام کہتا ہے, یہ میں نہیں کہتا, اور یہی سرگرم کلیسیا ہے.
آپ وہ مکاشفہ چیپٹر 3 ورسز 15 to 20 پڑھ لیجیے. وہاں پر عزیزو یہ 7 کلیسیوں کا ذکر آپ نے سنا ہوگا. پاسٹر جی نے, مجھے امید ہے آپ نے ضرور سنا کہ 7 کلیسیوں کا ذکر سنا ہوگا نا. جو آخری کلیسیا ہے وہاں پر ان 7 کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے. ایک کلیسیا کا ہے نام سرگرم, اور دوسری کا نام ہے نیم گرم, اور تیسری کا نام ہے سرد کلیسیا. نہ پر نہ کوئی کیتھولک ہے, نہ کوئی پروٹسٹنٹ, نہ کوئی پینٹیکاسٹل, نہ کوئی بلکہ جس کا لیول کلام پاک کے مطابق ہوگا وہ ہوگا سرگرم. اور اس کا ماڈل کیا ہے جو مقدس پطرس نے اعمال کی کتاب اس کے دوسرے چیپٹر میں بتایا ہے, مقدس پولس رسول نے اعمال کی کتاب اس کے 19ویں چیپٹر میں بتایا, اور اسی فاؤنڈیشن پر ہی خداوند کے لوگوں نے آگے کام کیا ہے. ہالےلویا. مقدس پولس رسول کہتے ہیں, پہلا کرنتیوں کا خط اس کا 3 باب 10 کہتے ہیں, میں نے ایک دانا معمار کی طرح اس کی فاؤنڈیشن رکھی ہے, نیو رکھی ہے. اور دوسرا کوئی اس پر آ کر کوئی گھاس پھوس سونے چاندی کا ردا رکھے گا تو اس کا کام آزمایا جائے گا اس دن. ہالےلویا. اور وہ سزا پائیں گے, کیونکہ بہت سی ایسی تعلیمیں جھوٹی تعلیمیں ہیں. مقدس پطرس نے دوسرا پطرس کا گھر اس کے دوسرے باب لکھا ہے کہ جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی تھے اسی طرح اس امت میں جھوٹے استاد ہوں گے جو ایسی بدعتیں نکالیں گے, ایسی باتیں تمہیں سکھائیں گے, اور ان کے ہاتھ میں بھی یہی بائبل ہوگی, لیکن وہ سچائی کے ساتھ نہیں ہے. اس لیے عزیزو اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کرتے رکھیے. مقدس داؤد کہتا ہے اور سلیمان بھی کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنی ضروری خوراک سے زیادہ ذخیرہ کیا ہے. پریز دا لارڈ. ہالےلویا. اس لیے عزیزو خدا کا کلام یہ کہتا ہے, میں نہیں کہتا. افسیوں کے نام اس کا لکھا وہ خط اس کا 4 باب ہے, اور اس کی عزیزو 11ویں آیت میں جو لکھا ہے کہ خداوند نے کلیسیاؤں کے اندر پہلے نمبر پر رسول, پھر نبی, پھر چرواہے, پھر استاد اور پھر مبشر رکھے ہیں تاکہ مقدس لوگوں کو کامل بنائیں, خداوند کی خدمت گزاری کا کام ہو, اور سب انسانوں کو کامل کر کے مسیح کے سامنے پیش کر دے, مسیح کی طرح کامل. ہالےلویا. لوگ کہتے کامل نہیں ہو سکتے, کامل نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ ہم خود چلنا نہیں چاہتے. اگر ہم اس کے کلام پر عمل کریں سچائی کے ساتھ, حلیمی کے ساتھ, فروتنی کے ساتھ, تو عزیزو پھر ہم کامل بھی ہیں. ہم کامل بھی ہیں. کس نے آدم اور حوا کو نامکمل کیا تھا؟ گناہ نے. جب آپ نے توبہ کی, پانی کا بپتسمہ لے لیا, اور روح القدس کی برکت پائی, تو وہ اب تو یہ ہیکل پاک ہو گئی. اب یہ ہیکل پاک ہو گئی, مشق پاک ہوگی. ضرورت ہے کہ روح القدس کی رہنمائی میں عزیزو یاد رکھیے, آف دا ہولی اسپرٹ, بائی دا ہولی اسپرٹ, اینڈ فار دا ہولی اسپرٹ. یہی ایک فارمولا ہے. اگر ہم اس کے مطابق چلیں گے, 1 جان چیپٹر 3 ورس 9 میں لکھا ہے کہ جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا, اس لیے کہ کلام کا تخم اسے گناہ کرنے ہی نہیں دیتا, کیونکہ وہ خدا سے پیدا ہوا ہے, یعنی نئے سرے سے پیدا ہوا ہے. وہی بات جو نیکودیمس کو سکھائی گئی تھی, مسیح نے کہا کہ جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ آسمان کی بادشاہی کو نہ تو دیکھ ہی سکتا ہے اور نہ اس کے اندر ہی جا سکتا. اس نے کہا تعجب نہ کر کہ میں نے تجھ سے کہا کہ تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. ضرور کا مطلب کیا ہے؟ لازمی ہے نا. تو پھر اگر ہم اس پر عمل نہیں کرنا چاہتے تو پھر ہمارے لیے ضرور نہیں ہے, تو پھر تو ہم نامکمل ہی رہیں گے. پھر ہم گناہگار کہتے رہیں گے, خدا میں بڑا گناہگار ہی, میں بڑا گناہ, اس لیے کہ میں نے ابھی اور گناہ کرنے ہیں. اگر ہم سچائی کے ساتھ چلیں, پاکیزگی کے ساتھ چلیں, اور روح القدس کی رہنمائی چلیں, تو عزیزو پھر ہم گناہ نہیں کر سکتے. اور یہی بات 1 جان چیپٹر 5 اور اس کی 18 ورس بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. وہاں پر بھی لکھا کہ جو نئے سرے سے پیدا ہوا وہ گناہ نہیں کرتا, کیونکہ اس شریر سے خدا خود اس کی حفاظت کرتا ہے. شریر گناہ کرواتا ہے نا, ابلیس کو شریر بھی کہا گیا ہے. اس لیے شریر کو خداوند موقع دیتا ہے کہ وہ اپنی شرارت کو ترک کر کے خداوند کے پاس آ جائے. خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو کثرت کی برکت دے, اور ہم دیکھیں کہ اس حقیقی عید کو ہم کیسے منا رہے ہیں. کیا پرانا خمیر ابھی ساتھ ہے؟ اگر نہیں تو پھر ہالےلویا, اور اگر ہیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں خداوند میں نے تیرے کلام کو سنا ہے, میں آج سے اپنی زندگی تجھے دینا چاہتی ہوں. آپ کے لیے موقع ہے عزیزو, اس وقت موقع ہے. اگر خداوند کے پاک روح نے آپ کے دل پر چوٹ لگائی ہے تو آپ اپنی جگہ پر کھڑے ہو سکتے ہیں. خداوند ہمارے پاس خادم موجود ہیں, ہم مل کر آپ کے لیے دعا کریں گے. آپ سمپلی اس کے سامنے اقرار کر سکتے ہیں, پھر اسے کہتے ہیں ہاں خداوند میں نے تیری آواز کو سنے. لکھا ہے کہ اگر آج تم اس کی آواز کو سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو. soften your heart. ہالےلویا. اپنے آپ کو اس کے سامنے دے دیجیے. اپنے قدموں پر کھڑے ہو سکتے ہیں. جو بھی کوئی بیمار ہے